بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ پہلے کلمے کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ رحمان پڑے۔ سورۃ رحمان کا سورۃ قمر کے ساتھ ربط یہ، سورۃ قمر میں اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ساری کائنات کا خالق اور کارساز اللہ ہے۔ اب سورۃ رحمان میں اللہ نے فرمایا جب ساری کائنات کا خالق مالک کارساز میں ہوں تو برکتیں دینے والی ذات بھی میں ہوں۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے دعوے کو ذکر فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سورۃ رحمان کا خلاصہ یہ ہے، ابتدا میں 9 عقلی دلائل بیان ہوں گے۔ دوسرے رکوع کے اندر منکرین کے لیے تخویفات دنیاوی اور تخویف اخروی کو اللہ بیان فرمائے گا۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت ماننے والوں کے لیے بشارت کو ذکر فرمائے گا۔ اس سورت کی فضیلتیں بہت ساری ہیں۔ ایک فضیلت جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے زیب و زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زیب و زینت اور حسن و جمال سورۃ رحمان ہے۔ اور بھی بے شمار فضائل ہیں۔ ایک اپنا ذاتی مجرب نسخہ یہ ہے، جس بندے کو لا علاج بیماری ہو یا جس بندے کو کینسر کا مرض ہو تو وہ بندہ خود پڑھے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے پاس سورۃ رحمان کی تلاوت لگائی جائے تو اللہ رب العزت لا علاج بیماری سے شفا بھی دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی بیماری جو پکڑی نہیں جاتی تو اللہ رب العزت اس کو بھی کیا کر دیتا ہے جی، پکڑوا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے معجزات ہیں۔ ایک بڑا معجزہ جو سورۃ قمر میں آپ نے سنا، اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا جی، وہ قرآن ہے جی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک یہ معجزہ کیا رہے گا جی، باقی رہے گا۔ یہ وہی معجزہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کفار کو چیلنج دیا تھا کہ تم بھی اس جیسا قرآن لے آؤ، جن و انس جمع ہو جاؤ، میری اس لاریب کتاب کے مقابلے میں ایک کتاب تم بھی لے آؤ۔ نہیں لا سکتے تو فاتو بعشر سور، 10 صورتیں لے کر آؤ۔ 10 بھی نہیں لا سکتے تو فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی، ایک چھوٹی صورت، سورۃ کوثر یا سورۃ اخلاص کی طرح ایک چھوٹی صورت جن و انس ملا کر لے آؤ۔ فرمایا ہرگز تم ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس نعمت کا، اس معجزے کا کیا جی اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ الرحمن، بڑا مہربان، علم القرآن، جس نے سکھایا، جس نے تعلیم دی قرآن مجید کی۔ قرآن کی تعلیم
بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو بہترین معلم، بہترین استاد اور بہترین شاگرد اللہ نے حضور نے قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن سکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، محدثین کو، کرتے 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 آج ہم تک پہنچے۔ میں نے سیکھا، میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا ہو رہے ہو جی؟ سیکھ رہے ہو۔ یہ مجھے بھی فضیلت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ، اور آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے۔ دیکھو وقت گزر جاتا ہے جی، جنہوں نے وقت گزارا تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں ہمارے جی، گزر گئے جی، لیکن آپ کا وہ وقت جو آپ نے قرآن کے سیکھنے میں لگایا جی، وہ الگ بات ہے آپ کو کچھ آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہو، آپ کو یہ بشارت، یہ فضیلت آپ کو بھی حاصل ہوئی ہے۔ اور آپ نے علم کے باب کے اندر یہ فضیلت بھی آپ نے سنی ہوگی، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ لفظاً بھی آگ سیکھنا، لفظاً، ترجمہ نہیں، لفظاً بھی اگر آپ نے سیکھی ہے جی، اس کا ثواب 1000 رکعت بھی آتا ہے، اور 100 رکعت پڑھنے کے برابر کیا جی، اس کا ثواب اس سے بھی اوپر ہے جی۔ ایک بندہ وہاں پر 1000 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ نے یہاں پر صرف ایک آیت سیکھی ہے جی۔ ایک آیت کتنی بنتی ہے جی؟ علم القرآن۔ آپ کو یہ پڑھنا آ گیا نا، اس بندے کی 1000 رکھنے ایک طرف، آپ کا یہ صرف قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا ایک طرف، پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ کیا ہے جی؟ اس کی ساری رات کی عبادت آپ کی یہ ایک آیت کا پڑھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ خلق الانسان، جس نے پیدا کیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے انسان کو، علمہ البیان، سکھایا ہے انسان کو بولنے کا طریقہ۔ دیکھو یہ اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا رحمان جو مہربان ہے جی، کتنا مہربان ہے، فرمایا علم القرآن، قرآن اس نے سکھایا جی۔ اللہ نے قرآن کے سیکھنے کا ذکر پہلا کیا جی، اور خلق الانسان، انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا جی، ٹھیک ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف، قرآن جس نے سیکھا وہ کیا ہو گیا جی؟ گویا کہ پیدا ہوا۔ جس نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوا جی۔ یہ اللہ اشارہ فرماتا ہے۔ عقلی دلائل نے قرآن سکھایا، بولنے کا طریقہ سکھایا، اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج والقمر اور چاند بحسبان، حساب سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سے دنیا اللہ نے بنائی ہے نا جی، جب سے دنیا کا نظام اللہ نے قائم رکھا ہے جی، ٹھیک ہے، تب سے لے کر سورج، چاند، ستارے، سیارے کیا ہے جی، اپنے حساب سے آ رہے ہیں، اپنے حساب سے جا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پھر ستاروں کے بھی اپنے کیا ہے جی، درمیان میں روٹ ہیں جی، اپنے راستے سے آتے ہیں، اپنے راستے سے جاتے ہیں۔ سورج اپنے وقت پر آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے جی۔ پھر اسی طرح چاند ہے، وہ اپنے وقت پہ آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے۔ آج تک ان کا نظام درم برم نہیں ہوا جی۔ آج تک کبھی نہ سورج کا چاند کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نہ ستاروں کا سیاروں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہمارا نظام جو بنایا ہوا ہے نا جی، ہمارے جہاز چلتے ہیں جی، عوام کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے جی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جی۔ وہاں پر نہ پیٹرول ختم ہوتا ہے، نیچے گر جاتے ہیں۔ لیکن چاند ستاروں کا نہ نظام درم ہوا ہے، نہ برم ہوا ہے، نہ وقت سے پہلے آئے، نہ وقت کے بعد آئیں گے۔ یہ اللہ کا کیا ہے جی، ایک نظام ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمُ ستارے، وَالشَّجَرُ اور درخت، یسجدان سجدہ کرتے ہیں۔ وَالنَّجْم کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، وہ درخت، وہ پودے جن کا تنا نہیں ہوتا، زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ فرمایا درخت ہوں یا پودے ہوں جی، سورج، ستارے ہوں، جو بھی ہوں، کیا کرتے ہیں جی، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب کیسا سجدہ کرتے ہیں؟ اب ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے جی۔ ہمارا سجدہ تو کیا ہے جی، 7 اعضاء زمین کے اوپر ٹپکانا، ماتھا ہو گیا جی، 2 ہاتھ ہو گئے جی، 2 گھٹنے ہو گئے جی، یہ کیا ہو گئی جی۔ پھر اسی طرح پاؤں کی 2 انگوٹھے آ گئی، یہ ہمارا سجدہ ہوتا ہے۔ اب ان کا کیا ہے سجدہ، یہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے درختوں کا سجدہ، جب سورج صبح کے وقت نکلتا ہے نا تو ان کا سایہ لمبا ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جیسے سورج اوپر آتا ہے ان کا سایہ گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، جب بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب شام کے وقت ڈھلنے لگتا ہے تو پھر ان کا سایہ لمبا ہوتے ہوتے، یہ ان کا کیا ہے جی، سجدہ کرنے کا طریقہ۔ لیکن جو بھی ہے جی، جیسا بھی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح تقدیس بھی بیان کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے۔ ایک انسان ہے جو کیا کرتا ہے جی، اکڑ آ جاتی ہے اس میں جی۔
والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان رفعها اس کو بلند کیا، ووضع المیزان اور رکھا اس اللہ نے ترازو کو جی، ٹھیک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ترازو سے مراد یہ ترازو ہے جی جس کے ساتھ ہم چیزوں کو کیا کرتے ہیں جی، تولتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترازو سے مراد کیا جی، عقل ہے جی۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے وہ چیزوں کو کیا کرتا ہے جی، پرکھتا ہے جی، کون کھوٹی ہے کون کیا جی کھری ہے جی، کون کیسی ہے کون کیسی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کی بدولت کیا کرتا ہے جی، چیزوں کے اچھے برے ہونے کے درمیان میں تمیز کرتا ہے، یا یہ کہ ترازو دیا ہے، اس ترازو کے ذریعے چیزیں کیا کرتا ہے جی، ناپتا ہے تولتا ہے جی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ سرکشی مت کرو فی المیزان، ترازو کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی مت کرو جی، ٹھیک ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم کرو الوزن ترازو کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور کمی مت کرو تولنے کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک قوم ایسی گزری ہے نا جی جو ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، تو سنا ہے آپ نے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ ایک ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو آپ، یہ ایک اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہو۔ نمبر دو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انسانوں کے حقوق آپ مارتے ہو جی، حقوق العباد کا مسئلہ۔ اور اسی طرح ایک غنیت الطالبین کے اندر ایک واقعہ آپ نے وہ پہلے بھی سنا ہے، غنیت الطالبین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، امام اہل سنت اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک متقی پرہیزگار بندہ جو عوام کی نظروں کے اندر متقی تھا اور اللہ کی نظر میں بھی بڑا متقی تھا جی، اس کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے کسی عزیز کو وہ خواب میں آیا، اس بندے نے پوچھا اس سے، بتا تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا سزا سے تو بچ گیا ہوں لیکن جنت میں جانے سے فرشتوں نے روک دیا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ پڑوسیوں سے سوئی لی تھی، اپنی قمیض پھٹی ہوئی تھی تو واپس نہ کر سکا، مجھے موت ہو گئی ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں جب تک تیرے ورثاء اس سوئی کو واپس نہیں کریں گے تجھے جنت میں داخل نہیں ملے گا جی۔ ایک سوئی جی، ایک سوئی کی وجہ سے اس بندے کا جنت میں داخلہ کیا ہو گیا جی، بند ہو گیا۔ اور ہماری حالت کیا ہے جی، ہم فیکٹریاں بھی ہڑپ کر جاتے ہیں جی، زمینیں جائیدادیں جی، بہنوں کے بیٹوں کے، بہنوں کے بھائیوں کے حصے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے مرنے والے والدین کے انگوٹھے بھی قبروں کے اندر جو لگا لیتے ہیں۔ خود سوچیں جی، مرنے کے اوپر بندے کو بالکل کوئی یقین نہیں ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھئی میں نے بھی کل مرنا ہے۔ اور ہمارے حکمران ہیں، پورا پاکستان انہوں نے نچوڑ دیا جی، پھر بھی ہٹے کٹے مستنڈے پھر رہے ہیں جی، کچھ خوف خدا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں حقوق العباد کا مسئلہ ہے جی۔ دنیا کا ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، دنیا کا ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر پوری زندگی توبہ کرتے رہو نا جی، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا جی۔ پتہ ہے کون سا جی؟ کسی بندے کا آپ نے حق مارا ہو، پوری زندگی آپ نے توبہ کی ہو، وہ حق کبھی معاف نہیں ہوگا۔ آپ پوری زندگی حج کرتے رہو جی، پوری زندگی عمرے کرتے رہو جی، پوری زندگی آپ روزے میں رہو جی، پوری زندگی آپ سجدے میں گزارو، توبہ کرتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، وہ حق معاف نہیں ہوگا جی۔ ہر حق معاف ہو جاتا ہے جی، ہر چیز معاف ہو جاتی ہے جی، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ یہ اتنا سخت مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہوا ہی نہیں۔ جاتے جاتے راستے میں ایک دکاندار کی مالٹے کھا لیتے ہیں جی، کھیری کھا لیتے ہیں جی، کسی کی پٹی کے اندر ٹھپر لگے ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، مولی نکالی وہ کھا لیتے ہیں، گوپی لگی ہے وہ کھا لیتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ اگر اس بندے نے آپ کو گوپی کا پھل معاف نہیں کیا جی، تو یاد رکھیں یہ معاف نہیں ملے گی، یہ معافی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو ایک پھل کیا ہے جی، قیامت والے دن پھر کتنے پھل آپ کو دینے پڑیں گے، اس بندے کو راضی کرنا پڑے گا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہیں پتہ کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں ہے، غریب وہ ہے جو دنیا سے نیکیوں کے ڈھیر انبار لے کر آئے، جب اللہ کے عدالت میں آئے نا جی تو پھر اللہ فرمائیں گے اس کے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے۔ ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے کیا کر دیا تھا، گالی دی تھی، اے اللہ اس نے میرا نام بگاڑا تھا، اے اللہ اس نے جاتے جاتے مجھے کک ماری تھی، اے اللہ اس نے میری پٹی کے اندر سے گوپی اٹھائی تھی، اے اللہ میری اس نے پٹی کے اندر سے مولی نکال لی تھی۔ ہر بندے کو اس کا حق دیا جائے گا، لیکن قرض خواہ ختم نہیں ہوں گے۔
پھر جب آئیں گے نا مطالبہ کرنے والے مطالبہ کریں گے، اب اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، اب اللہ فرمائیں گے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب کیا کرو جی؟ ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر کے نیکیاں لے کر آیا تھا انباروں کے حساب سے، ڈھیروں کے حساب سے، اب گناہ ہوگی کیا ہو گئی؟ ڈھیر لگ گئی۔ یاد رکھیں حقوق العباد کا مسئلہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی خیال کرو جی۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو رکھا للانام، مخلوق کے فائدے کے لیے، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس زمین کے اندر رکھے اللہ نے پھل، وَالنَّخْلُ، اور کھجوریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن اترا ہے عرب کے اندر، تو عرب کے اندر زیادہ چیز کیا تھی جی؟ کھجوریں تھی، اس کا ذکر ہے، ورنہ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے پھل آ گئے جی۔ ذات الاکمام، غلاف چڑھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ چاول آ گئے، چلغوزے آ گئی، پستہ مغز آ گئی چھلکے والے، وغیرہ وغیرہ۔ والحب ذو العصف والریحان، اور دانے ذو العصف بوسے والے، والریحان، اور خوشبودار پھل۔ یہ اللہ نے بے شمار چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو پیدا کیا تو کس کے لیے پیدا کیا جی؟ لیعبدون، تاکہ میری بندگی کرے، اللہ کی عبادت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ رحمان میں یہ والا جملہ 31 بار آئے گا جی۔ اب کوئی بندہ اگر ڈھونڈے کہ 31 بار آنے کی حکمت کیا ہے جی، تو یہ خواہ مخواہ اپنے سر کو درد کرنے والی بات ہے جی۔ پھر آج یہ بات ہوئی تو کل کہے گا قرآن کی 114 صورتیں کیوں ہوئیں جی، آسمان 7 کیوں ہوئیں جی، یہ کیوں ہوئیں جی؟ اللہ کی حکمتوں کے اندر انگلی نہیں مارنی چاہیے۔ جو چیز آپ کے لیے ہے، جس کا آپ کو مکلف بنایا ہے، آپ اس کو سمجھو اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارو جی، ٹھیک ہے؟ 31 بار یہ جملہ آئے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے سامنے جب سورۃ رحمان کی تلاوت کی نا جی، تو اس آیت پہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حضور تھوڑا سا ٹھہر گئے، خاموش ہو گئی، صحابہ اکرام بھی خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے تو بہتر جواب تو مجھے جنات نے دیا تھا۔ جب میں نے جنات کے سامنے سورۃ رحمان کی تلاوت کی نا، تو جنات نے کہا تھا لا بشیء من نعمتک ونکذب ولک الحمد، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں تو تیرے لیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 بار جنات کو خطاب فرمایا، یوں سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ جنات کے جلسے میں گئے مہمان خصوصی بن کر۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، جنات کا ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہم نے جنات کو اکٹھا کیا ہوا ہے، آپ آئیں اور ہمیں دعوت ایمان دیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے۔ جب وہاں پر پہنچے نا جی، قریب پہنچے، تو جنات نے حضور کے کانوں کے اندر سرگوشی کی، کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اس کو ساتھ لے کر نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا حلیہ، ہمارا رہنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا تھوڑا سا عجیب ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھبرا جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچا، فرمایا عبداللہ اس دائرے سے باہر مت آنا جی، ٹھیک ہے؟ جب تک میں واپس لوٹ کرنا ہوں تو اس دائرے سے باہر مت آنا۔ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے میں اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اور وہ جنات اندر نہیں آ سکتے تھے، عجیب عجیب قسم کے نمونے اور عجیب عجیب قسم کی حرکتیں ان کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، جنات کو دعوت ایمان دی، کافی سارے جنات کیا ہو گئے جی؟ مسلمان ہو گئے۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو یہ سورۃ رحمان سنائی، تو جنات نے آگے سے جواب دیا، جب حضور یہ آیت پڑھتے نا جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات آگے سے کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا وَنُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ اسی تیری کسی نعمتوں کو جھٹلاندے ہیں نہیں، یہاں ساریاں تعریفاں تیرے واسطے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت ایمان دی۔ اب بھی کوئی بندہ وہاں پر رہ کر آیا جی، وہ جانتا ہوگا، یا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کا دیدار کروائے جی۔ شارع ابراہیم خلیل روڈ ہے نا جی، بالکل اس روڈ پہ آپ آگے چلے جائیں تو تھوڑی سی چڑھائی آتی ہے جی، جیسے ہی چڑھائی آپ اتریں گے تو دائیں طرف پہ بسوں کا سٹاپ آتا ہے جی، مکہ بسیں جو ہے نا ان کا سٹاپ آتا ہے جی۔
پھر تھوڑا سا اور آگے جائیں نا جی تو وہاں پر ایک مسجد جن آتی ہے جی، تو اسی واقعے کی یادگار پر آج بھی وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے جی؟ مسجد جن ہے۔ تھوڑا سا اور آگے جاؤ تو جنت المعلی قبرستان آتا ہے جی، ٹھیک۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے روئے زمین سے تھوڑا تھوڑا کر کے مٹی کو لیا ایک مٹھی، پھر آپ نے دست قدرت سے اس مٹی کو گوندا، پھر گوندنے کے بعد اس کو چھوڑا، وہ مٹی کیا ہو گئی؟ خشک ہو گئی۔ جب خشک ہوئی تو بجنے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس مٹی سے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور بنایا پیدا کیا جنات کو من مارج من نار، شعلے مارنے والی آگ سے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور جنات کو کس سے بنایا جی؟ آگ سے بنایا، اور فرشتوں کو کس سے بنایا؟ نور سے بنایا جی، ٹھیک ہے۔ اور نور کون سا؟ اللہ کی ذات والا نور نہیں، اللہ کی صفت نور، اس نور سے اللہ نے بنایا جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں سے مراد کون ہے جی؟ جنات اور انسان جی، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی یہ آیت پڑھی جائے نا جی، تو آپ کی اگر عربی نہیں آتی نا تو اپنی زبان سے اپنے دل کے اندر کہہ دیا کرو، اے اللہ اسی تیری کسی نعمتوں کو نہ جھٹ لینے، ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، ٹھیک ہے۔ اپنی زبان بھی آ کہنا، ٹھیک ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، جو رب ہے دو مشرقوں کا، و رب المغربین، جو رب ہے دو مغربوں کا جی، ٹھیک ہے۔ مشرقین، دو مشرقیں دو مغرب جی، ٹھیک ہے۔ تو ایک سردیوں کی مشرق اور مغرب ہے، ایک گرمیوں کی مشرق اور مغرب ہے۔ آپ دیکھتے ہو یہ سردیوں میں آج کل سورج اس طرف سے نکلتا ہے، یوں کر کے نکلتا ہے، گرمیوں میں بالکل یوں آ کر نکلتا ہے۔ جب نکلتا ہے اس طرف سے تو غروب بھی اس سائڈ پہ ہوتا ہے جی، اور جب گرمیوں کے اندر اس طرف سے نکلتا ہے تو غروب بھی اس طرف پہ آ کر ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں سورۃ الصافات میں ایک جگہ پہ آتا ہے وما بینہما ورب المشارق، جو مشرقوں کا رب ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا اس جملے سے مراد ہر دن کی مشرق مراد ہے، ہر دن سورج کچھ فاصلے سے، آج یہاں سے نکلا تو کل یہاں سے نکلتا ہے، پرسوں یہاں سے نکلتا ہے، ترسوں یہاں سے نکلتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیوں؟ ہماری مسافت دور ہے جی، ٹھیک ہے، ورنہ ان میں کئی میلوں کا حساب سے کیا ہوتا ہے جی؟ دوری ہوتی ہے جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، چلائے اس اللہ نے دو دریا، دو سمندر، یلتقیان، جو ظاہراً مل جل کر چلتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان میں برزخ، پردہ ہے، لا یبغیان، جو حد سے زیادہ نہیں بڑھتا جی، ٹھیک ہے۔ کئی ایسے علاقے ہیں جی، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر دو دریا، دو نالے آپس میں ملتے ہیں جی، لیکن ان کے رنگ اور ذائقے کیا ہوتے ہیں جی؟ جدا جدا ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک قریب کی مثال دوں، اٹک پل پہ جاؤ نا جی، وہاں پر کھڑے ہو کر جب پیچھے مڑ کر دیکھو گے آپ نا جی، دو دریا آ کر ملتے ہیں، ایک کا رنگ کیا ہے جی؟ بالکل گہرا ہے، اور ایک کا گدلا گندا سا پانی بنا ہوتا ہے جی۔ اس کا ذائقہ بھی آپ چیک کرو جی، خوشگوار ہے جی، بڑا اچھا ہے، اور یہ والا کیا جی؟ عجیب سا ذائقہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دو دریا چلائے، تو دونوں دریاؤں کے درمیان میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک پردہ رکھا، آڑ رکھا، آڑ رکھی، یہاں والا پانی یہاں نہیں جاتا، ورنہ پانی تو کیا جی؟ سیال ہے، آج اگر ایک شربت ہو جی دوسرا عام سادہ پانی میں ملاؤ تو مل جاتا ہے نا، لیکن اللہ کا قدرت کا نظام دیکھو جی، بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندر شیشے کی دیوار اللہ نے لگائی ہو، یہ والا پانی اس میں نہیں جاتا، وہ والا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا ذائقہ اس میں نہیں جاتا، اس کا ذائقہ اس میں نہیں آتا۔ یہ اللہ کی قدرت کے کیا جی؟ کرشمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے جی، ٹھیک ہے، قیمتی ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن سے سنار حضرات کیا کرتے ہیں جی؟ ہیرے جواہرات تراش تروش کر ہار بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو حکیم اور طباء حضرات کیا کرتے ہیں جن سے دوائیاں بناتے ہیں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان اور جنات کو خطاب ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس اللہ کے لیے کشتیاں ہیں المنشآت جو چلتی ہیں فی البحر سمندر کے اندر، کالاعلام پہاڑوں کے مثل، ٹھیک ہے۔ وہ سمندر کے اندر جب جہاز جاتے ہیں نا جی، بندہ جب ان کو باہر دیکھے نا جی، وہاں پر بندرگاہ کے اوپر کھڑے ہوں تو کئی کئی ان کی منزلیں ہوتی ہیں جی، اور سمندر کے اندر جتنا دور سے جہاز آ رہا ہو بندہ دیکھتے کہتے یوں لگتا ہے کہ یہ کیا کوئی پتنگا آ رہا ہے جی، آتے آتے یوں جب بالکل قریب آتا ہے بندہ سمجھو وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ دیکھو۔ وگرنہ ابھی چھوٹا سا پتھر پھینکو بیچ میں نا جی پانی کے اندر کیا ہوتا ہے جی، نیچے ڈوب جاتا ہے جی۔ لیکن سمندر کے اندر کشتیاں جہاز بڑے بڑے چلتے ہیں، سمندر پہاڑوں کی مانند چلتے ہیں لیکن ڈوبتے نہیں ہیں۔ چلانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، فَانٍ سب نے ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تین قسم کی مخلوقات ہیں، انسان، جنات اور کیا جی فرشتے۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نیکیوں کے لیے کیا ہی پیدا کیا، وہ نیکیاں ہی کرتے ہیں، نیکیاں ہی کرتے ہیں۔ انسان ہے اور جنات ہے، اللہ نے ان کو عقل دی ہے اور ان کو مکلف بنایا ہے، تم نے کیا کرنا ہے جی؟ میری اطاعت کرنی ہے۔ اور اللہ نے کیا کیا جی؟ ان کو اختیار بھی دیا نیکی بدی کا، لیکن کیا کر نیکی کرنی ہے، بدی سے کیا کرنا ہے جی؟ روکنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل من علیہ فان، زمین کے اوپر بسنے والی ہر چیز نے کیا ہونا ہے؟ ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ اب زمین کے اوپر بسنے والے انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، ہر چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے کیا ہونا ہے؟ ختم ہونا ہے، اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنا ہے تیرے رب کی ذات نے، ذو الجلال جو جلال والی ہے، والاکرام اور عظمتوں والی ہے۔ صرف اور صرف کس ذات نے رہنا ہے جی؟ اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے، باقی ہر چیز نے کیا ہو جانا ہے جی؟ ختم ہو جانا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یسألُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں اس اللہ سے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین کے اندر ہے جی، ٹھیک ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی کس سے مانگتا ہے جی؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ آسمانوں کے اندر فرشتے وہ بھی سوال کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ انبیاء نیک لوگوں کی ارواح ہیں وہ سوال کرتی ہیں تو کس سے کرتی ہیں؟ اللہ سے کرتی ہیں۔ اور زمین کے اوپر بسنے والی ہر مخلوق، انسان ہے، حیوان ہے، چرند پرند درند، وہ بھی اگر سوال کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں جی؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا نا تو اللہ اس بندے کے اوپر غصہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرا ہو کر تو مجھ سے نہیں مانگتا، غیروں سے جا کر مانگتا ہے تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھو، ہمارا بچہ ہو، ہماری بیوی ہو، وہ جا کر محلے میں کسی اور سے مانگے جی، تو غیرت مند باپ اور غیرت مند خاوند وہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا میرا بچہ یا میری بیوی جا کر غیروں سے کیا کرے جی؟ اپنے لیے کوئی چیزیں مانگے۔ تو خود سوچو، ہم انسان ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، جب ہمیں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری بیوی یا ہمارا بچہ جا کر غیروں سے مانگے تو اللہ کدھر گوارا کرتا ہے جی؟ اللہ کی غیرت کو نہیں للکارنا چاہیے، مانگنا چاہیے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ حضور نے اپنے چاچے کو نصیحت کی، کہا چاچا جان اگر تجھے مانگنا پڑے اللہ سے نا تو تسمہ بھی ٹوٹ جائے جی، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو یہ تسمہ بھی کس سے مانگا کر؟ اللہ سے مانگا کر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ کو چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد کیا کر جاتے ہیں جی؟ غیروں سے مانگتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے بارشوں کو بند کر دیا، جس طرح ہمارے یہاں بارشیں بند ہیں، قحط سالی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، لوگ پریشان ہو گئے جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اعلان کیا کل فلاں جگہ پر سب نے اکٹھا ہونا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، نماز استسقاء پڑھنی ہے، اللہ سے بارش مانگنی ہے۔ صبح کے وقت
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ کیا ہو گئے جی، گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں جنگل میں دیکھا نا جی، ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے جی، ٹھیک ہے، اس نے اپنی دونوں ٹانگیں، اگلی دونوں ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہیں اور یوں مل کر اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئے ہیں جی، ہم بھی پریشان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً پلٹ جاؤ جی، اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ۔ چیونٹی نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے چیونٹی کی دعا کو سنا، بارش برسا دی، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، جب بالکل ہر آسرا، ہر ہلا بہانا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ سے مانگتے ہیں، پھر بھی ایسی آتے ہیں کہ بس ہون منگیا تو اللہ پاک ہون ہی سارا کچھ چاہ دو، ٹھیک ہے۔ پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈاکٹروں سے کام نہ بنے نا جی، پھر حکیموں کے پاس جاتے ہیں، پھر حکیموں سے کام نہ بنے نا جی، پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں، مولوی منتر جنتر چھنتر مارتے ہیں، پھر تویز مارتے ہیں، کرتے 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 جب بالکل ختم ہو جاتا ہے بندہ نا، ہوں کی کریں یار، بس اللہ کی ذات یہ اسی کو منگتے، ٹھیک ہے۔ پھر جب مانگتے ہیں نا جی، پوری زندگی گناہوں کی دل دل میں گزاری ہوتی ہے نا جی، تو بندہ کہتا بس میں ہوں ہاتھ چاہیں اللہ ماں ہوں ہی سارا کچھ چاہ دو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ بھی کیا کرتا ہے، بندے کو جھوڑتا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ بندہ میرا آیا اس پر ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا جی، آیا میری اس امتحان کے اندر، اس آزمائش کے اندر ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا جی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بندے کو ثابت قدم رہنا چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ خوشی ہو تو تب بھی اللہ سے مانگا کرو جی، ٹھیک ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، مجھ نچیز غریب کے اوپر بھی تو نے کیا کر دیا جی، رحم کر دیا جی، ٹھیک ہے۔ اور جب غم آئے نا، اے اللہ تب بھی تیرا شکر ہے جی، ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ تو نے حکمت رکھی ہوگی، اے اللہ لیکن اس قابل نہیں ہو، اس غم کو مجھ سے اٹھا دے۔ یسألو من فی السماوات والارض، مانگتے ہیں اس سے من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین کے اندر ہیں، اپنی حاجتیں کس سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا، وہ اللہ ہر دن، فی شان، اپنی ایک شان میں ہوتا ہے، ایک شان میں ہوتا ہے، جب چاہے جس کو چاہے بادشاہ بنائے، جس کو چاہے بادشاہوں سے اتار کر جیل خانوں کے اندر لے کر جائے، جس کو چاہے غربت سے اٹھا کر امیر بنا دے، امیروں سے اٹھائے اور غریب بنا دے، صحت مند کو بیمار کر دے، بیمار کو صحت مند کر دے، یہ اللہ کی اپنی ایک شان ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، عن قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے، أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دو بہاری قافلوں، اے دو بہاری چیزوں، ٹھیک ہے۔ انسان کو اور جنات کو کہا کہ اے بہاری چیزوں جی، حالانکہ آپ دیکھو انسان سے زیادہ بیل کا وزن ہے، بھینسے کا وزن ہے، ہاتھی کا وزن ہے، اونٹ کا وزن ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر جنات کو دیکھو تو ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے جی۔ پھر اللہ رب العزت نے کیوں کہا کہ اے دو بہاری چیزوں، دو بہاری قافلوں؟ تو امام باقر رحم اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کو ثقلان کہا نا کہ بھاری نا، یہ احکام کی وجہ سے کہا جی، انسان کے اوپر احکام اتنے بھاری ہیں نا جی، تو انسان کو کہہ دیا ثقلان جی، ٹھیک ہے۔ جسے وہ آتا ہے نا جی 22ویں پارے میں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، ہر ایک نے انکار کیا جی، ٹھیک ہے، ہر ایک نے انکار کیا۔ جب انسان کی باری آئی تو ہم نے یہ دین انسان کے اوپر، امانت انسان کے اوپر پیش کی، تو انسان نے کیا کہا جی، ہمیں قبول ہے۔ تو کیا جی، اب ظاہر بات ہے انسان کے اوپر شریعت کے جو احکامات ہیں اتنے بھاری ہیں کہ حیوانات اور اسی طرح جنات بھی اس کی تاب نہیں لا سکتی، تو انسان نے اس کو قبول کیا۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ کہ ہم ان قریب فارغ ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ کس چیز سے فارغ ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا حساب بہت جلدی لے لیں گے، یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہم اچانک کیا کریں گے جی، تم لوگوں کو پکڑ لیں گے جی، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو،
ان تنفذوا، یہ کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں کے کناروں سے بھی باہر چلے جاؤ، زمین کے کناروں سے بھی باہر چلے جاؤ، فانفذوا، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے زمین و آسمانوں سے باہر، الا بسلطان، مگر غلبہ اور دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انسان ہے نا جی، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ فرماتے ہیں اے انسان تو بھاگ، تو بھاگ، تو زمین کے کونوں کو کراس کر لے جی، آسمان کے کناروں سے کیا ہو جا جی، دور ہو جا، اگر تیرے اندر ہمت ہے جی۔ تو اللہ کی بادشاہ تو کیا جی، چاروں طرف سے ہے نا جی، آسمانوں کو گھیری ہوئی ہے، زمین کو گھیری ہوئی ہے، تو فرمایا اے انسان تو مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، مجھ سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتا جی، ٹھیک ہے۔ دیکھو دنیا میں اگر کوئی بندہ پھنستا ہے نا جی، تو کیا ہوتا ہے جی، بندہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے، ویزا لگا کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے تو جان کیا ہو جاتی ہے، بچ جاتی ہے، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر بچ نہیں سکتا بندہ۔ پاکستان کو چھوڑے گا، سعودی عرب میں جائے گا تو وہاں بھی بچات کس کی ہے جی، اللہ کی ہے، امریکہ میں جائے گا تو وہاں پر بھی بچات کس کی ہے جی، اللہ کی، زمین کے جس حصے میں جائے گا نا جی وہاں پر اللہ کی کیا جی بادشاہت، اللہ فرماتے بچ نہیں سکتے، مجھ سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ، چھوڑے جائیں گے تم دونوں کے اوپر، شواظ من نار، آگ کے شعلے، وَنُحَاسٌ، اور پگھلا ہوا تانبا، دوسرا معنی وَنُحَاسٌ، اور دھواں، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پس تم بدلہ نہیں لے سکو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، تمہارے اوپر دھواں چھوڑا جائے گا، تم بدلہ اللہ سے نہیں لے سکتے جی۔ ہندوؤں کا ایک پنڈت گزرا ہے جی، جس کا نام دیانند سرسوتی اس کا نام تھا جی، بڑا منہ پھٹ متعصب متشدد قسم کا انسان تھا جی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ایک جماعت تھی، اس کا لیڈر بھی تھا جی، اور بڑا بغضی انسان تھا۔ ہندو ویسے بھی کیا ہوتے ہیں جی، بغضی ہوتے ہیں جی۔ اور یاد رکھو جی، کمال یہ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو دنیا میں سزا دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہندو ایک ایسا مذہب ہے نا جی، جن کو مرنے کے ساتھ ہی کیا ہو جاتا ہے جی، جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو آپ کو قبر کے اندر سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ قبر سے نکلو گے، محشر کی سختی ہے، محشر کی سختی سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا جی، آگے جا کر کیا ہوگی، جہنم شروع ہوگی۔ لیکن ہندوؤں کو اللہ رب العزت دنیا میں کیا کر دیتا ہے جی، جہنم کا عذاب دے دیتا ہے جی۔ پھر جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے نا جی، اس کے بعد پھر خوشی خوشی کے ساتھ اپنے مردے کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو آ کر جلاتے ہیں، خوشی خوشی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ منہ پھٹ انسان نے اعتراض کیا جی، قرآن کے اوپر کیا، اللہ کے اوپر اعتراض کیا، نقل کفر، کفر نباشت، کہنے لگا یہ قرآن کا مصنف کیسا ہے کہ جس کی اپنی عقل ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس، کہ چھوڑے جائیں گے تمہارے اوپر آگ کے شعلے اور تمہارے اوپر دھواں چھوڑے جائے گا۔ اور پھر آگے جا کر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو آگ کے شعلے جو ہیں یہ کیا جی، نعمت ہیں، کہتا ہے یہ جو دھویں ہیں یہ نعمت ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے نا جی، اس کا جو مصنف ہے العیاذ باللہ، وہ عقل سے کیا ہے جی، خالی ہے، ایسا منہ پھٹ انسان تھا جی۔ تو قربان جائیں جی مفسرین کے اوپر جی۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ جی، ٹھیک ہے، اردو کے اندر اگر کسی نے سب سے پہلے ترجمہ کیا نا، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے کیا جی، ٹھیک ہے۔ 40 سال لگے جی، کتنے سال جی ترجمہ کرنے کے اندر، 40 سال لگے۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے حاشیے میں لکھا جی اس کا جواب، اور 2 دونی 4 کی طرح شارٹ کٹ لکھا جی، لمبا نہیں لکھا۔ کہا دیکھو اگر سامنے سے آفت نظر آ رہی ہو جی، ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی بندہ بتائے بھائی آگے مت جانا، آگے کیا ہے جی، آگ ہے جی، آگے آپ کے لیے کیا ہے جی، آفت کھڑی ہے، تو یہ جو بتانا ہے نا یہ کیا ہے جی، نعمت ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے کہ میری نافرمانی مت کرنا، آگے کیا ہے جی، تمہارے لیے عذاب ہے، آگ کے شعلے دھوئیں ہیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے جی، ٹھیک ہے۔ عقل اس کی اپنی نہیں تھی، وہ سمجھا کہ یہیں پہ آ گیا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، پس ہو جائے گا، وَرْدَةً، گلابی رنگ کا،
کدہان تل چھٹ کی طرح جی، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا جی، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہو جی، سرسوں کا تیل آپ بازار سے لاتے ہو، جب اس کو میٹھا بنانے کے لیے گرم کرتے ہو جی، ابالتے ہو تو تیل اوپر آ جاتا ہے بہترین قسم کا، اور تیل چھٹ کیا ہو جاتی ہے جی، نیچے رہ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی بہترین مثال دوں جی، اشفاق لالا بہترین سمجھے گا جی، گھی ہوتا ہے نا جی، تو مکھن جب اس کو ہم گھروں کے اندر گرم کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، جب وہ صحیح جا کر گرم ہوتا ہے، وہ گھی بنتا ہے نا جی، تو اس کی جو میل کو چاہے لسی ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، تیل چھٹ جی، ٹھیک ہے، اصلی زبانہ میں جس کو آتے ہیں چھینوں، پتہ نہیں دوسری زبانہ میں کیا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، بس وہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا، تل چھٹ کی طرح ہو گئے۔ غورن بیکتا ہے ماشاء اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن نہیں سوال کیا جائے گا بندے سے، عن ذنبہ، اس کے گناہوں کے بارے میں، انسن، نہ انسان سے، ولا جان، اور نہ جنات سے، ٹھیک ہے، نہ انسان سے سوال ہوگا نہ جنات سے سوال ہوگا۔ سورۃ حجر کے اندر ایک آیت گزری ہے جی، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے سنا تھا اللہ نے فرمایا تھا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے رب کی ہم ان سے ضرور بضرور سوال کریں گے۔ اور قرآن کی یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن انسان اور جنات سے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا نہیں۔ اور وہ والی آیت کیا کہتی ہے؟ قسم ہے اللہ کی، وہ اللہ تم سے ضرور بضرور تمہارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جواب دیا تھا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم ضرور بر ضرور سوال کریں گے جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا، جو کام آپ نے کیے جی، باوجود منع کرنے کے اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ میرے بندے، میں نے تجھے منع کیا تھا میرے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، تو نے کیوں کیا جی؟ میں نے تجھے کہا تھا ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، تو نے کیوں کیے؟ میں نے تجھے کہا تھا زنا، چوری، شراب خوری مت کرنا، تو نے کیوں کیے؟ میں نے تجھے کہا تھا پڑوسیوں کے حقوق مت مارنا، تو نے کیوں مارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا مطلب وہاں پر بیان ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اللہ سوال نہیں کرے گا انسان سے جنات سے معلومات لینے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ بھائی تو نے کتنی نیکیاں کی ہیں، تو نے کتنے گناہ کیے ہیں جی، کون کون سا گناہ کیا ہے، کون کون سی نیکی کی ہے، معلومات لینے کے لیے نہیں، کیوں؟ وہ علیم بذات صدور ذات ہے، وہ اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ سمجھ آیا نہیں آتا مطلب؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ، بسیماہم، اپنی نشانیوں سے، فیؤخذ، پس ان کو پکڑا جائے گا، بالنواسی، چوٹیوں سے، پیشانیوں سے، والاقدام، اور قدموں سے۔ اللہ فرماتے ہیں مجرم لوگ قیامت والے دن پہچانے جائیں گے جی۔ اور چوتھے پارے میں آپ نے نشانی سنی ہے جی، کیا نشانی ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، نیک لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے جی؟ چودھویں کے چاند کی طرح کیا ہوں گے؟ چمک ہوں گے۔ اور گناہگاروں کے چہرے کیا ہوں گے جی؟ بالکل سیاہ کالے کو لوٹے ہوں گے۔ پھر فرمایا فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پیشانی کے بالوں سے یوں ادھر سے پکڑا جائے گا جی، ٹھیک ہے، اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، جس طرح دمبے کو پکڑ کر نہیں لے کر جاتے، یا یہ کہ دمبے کو لٹکا دیتے ہیں وہاں سے کھال کھینچتے ہیں، ایسے ایسے فرشتے اٹھا کر لے کر جائیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے، اللہ بچائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ وہ جہنم ہے، یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں موجیں مارتے تھے نا جی، مرنے کا کوئی خوف نہیں تھا، مرنے کی فکر نہیں تھی، محشر کے میدان کی فکر نہیں تھی، آگے کیا جی جہنم کی فکر نہیں تھی، تو اللہ فرمائیں گے یہ ہے جہنم، یکذب بها المجرمون، جس کو جھٹلاتے تھے مجرم، یطوفون بینہا وبین حمیم النار، پھریں گے وہ بینہا، اس آگ کے درمیان، وبین حمیم، اور گرم پانی کے درمیان، آنن، بہت زیادہ کھولتا ہوا پانی، ٹھیک ہے۔ مجرم لوگ کبھی جہنم کی آگ کے ارد گرد پھریں گے، کبھی کیا ہوں گے جی؟ گرم کھولتے ہوئے پانی کے پاس آئیں گے جی، ٹھیک ہے، لیکن چھٹکارا نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جی، ٹھیک ہے۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس بندے کے لیے خافا جو ڈرا مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان دو باغ ہوں گے۔ وہ بندہ جس نے خوف خدا اپنے اندر پیدا کیا، دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا، برے کاموں سے ڈرتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب دنیا میں مجھ پر پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو مرتے وقت ایمان سے نکل جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کی ہولناکیوں کا سامنا کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر کے میدان کی سختیاں برداشت کرنی پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کے بجائے جہنم میں مجھے ڈالا جائے۔ وہ بندہ اپنے رب کے سامنے قیامت والے دن کھڑا ہو کر سوال و جواب دینے کے لیے ڈرتا رہا، تو اس بندے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے باغات رکھے جی؟ دو باغ رکھے جی۔ اب یہ دو باغ حدیث میں آتا ہے کہ ان باغوں کے اندر مکان ہوں گے جی، اس جنتی بندے کے لیے محلات ہوں گے جی، ان مکانوں کی، ان محلوں کی جو دیواریں ہوں گی، جو چھت ہوگی، جو ستون ہوں گے، سارے کے سارے کیا ہوں گے جی؟ سونے کے بنے کے ہوں گے جی۔ پھر اس جنت کے اندر اس کو مزید بھی نعمتیں ملیں گی جی۔ سنیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب حافظہ اللہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اس بندے کے لیے دو باغات ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ڈرا جی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ لکھاری ہے، وہ قلم اٹھاتے وقت اس بات سے ڈرا جو میں لکھ رہا ہوں کل یہ اللہ کے دربار میں میں ثابت بھی کر سکوں گا، یہ نہیں کر سکوں۔ وہ بندہ جو متکلم ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ مبلغ ہے، چاہے وہ کیا ہے جی واعظ و نصیحت کرنے والا ہے، یہ میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن میں اللہ کے دربار میں میں ثابت کر سکوں گا، یہ نہیں۔ جو بندہ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے جی، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں باتیں کرتا ہے، کل اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ان چیزوں کا جواب دے سکتا ہے۔ جو بندہ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرتا ہے جی، صرف اس لیے کہ کل اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے زبان سے کیا کسی کو بولا تھا جی، تو وہاں پر بندہ بول نہیں سکے گا۔ جو بندہ کنٹرول کرے گا وہ کیا ہو جائے گا جی؟ بچ جائے گا، اس کے لیے باغات ہی باغات۔ ذواتا افنان، لمبی لمبی شاخوں والے دو باغ ہوں گے، گھنی شاخوں والے۔ ظاہر بات ہے باغات ہوں اور ان کی ٹہنیاں نہ ہوں جی تو خوبصورت نہیں لگتی، گھنی ٹہنیاں ہوتی ہیں جی، جنگلات جو ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فیہما ان دو باغوں کے اندر عینان چشمے ہوں گے، تجریان بہتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ باغ ہوں، باغوں کے اندر چشمے نہ ہوں تو باغ کا مزہ ہی نہیں آتا۔ باغ کا جو سرور ہوتا ہے جی، باغ کا جو خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ پانی چلتا رہے جی، ٹھیک ہے۔ تو ان باغات کے اندر کیا ہوں گے جی؟ چشمے ہوں گے جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنات اور انسان کی بات چل رہی ہے جی۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہما ان دو باغوں کے اندر من کل فاکہۃ ہر قسم کے پھل ہوں گے، زوجان جوڑا جوڑا جی، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کے پھل ہوں گے جی، مختلف قسم کے رنگ ہوں گے جی۔ دنیا میں تو ہم چند گنے چنے رنگ دیکھتے ہیں جی، مالٹا تو مالٹے کے بارے میں اب کوئی بندہ کہتا ہے جی مالٹا لے آؤ، تو مالٹے کا رنگ کیا ہوتا ہے جی؟ زرد ہی ہوتا ہے جی۔ ہاں آج کل بازار کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ پالش کر کے سبز بھی بنا لے، اولاد آباد ہے جی۔ یہ کیلا ہوتا ہے، کیلے کا رنگ بھی آپ کو پتہ ہے، سیب کو پتہ ہے۔ جنت کے اندر جو باغات ہوں گے نا جی، ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہوگا، ہر ایک کا رنگ مختلف ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سیب کھایا، اس کے بعد دوبارہ دل نے چاہا سیب کھانے کے لیے تو دوبارہ سیب کھائے گا، تو یہ والا جو سیب ہوگا پہلے سیب سے کیا ہوگا؟ ذائقے میں مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں کے جو باغات کے اندر جو پھل لگے ہوں گے نا جی، یہ دنیا والے باغات کی طرح نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہاں پر روکنے والا بھی کیوں نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا کے اندر آپ کسی کے باغ میں چلے جائیں نا جی، پہلی مرتبہ چلے جائیں تو آپ کو کہے گا بس مہربانی کر دوبارہ نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوبارہ آپ چلے گئے نا تو آپ کو باہر نکال دے گا جی، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے کتے بھی چھوڑ دے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں
ولا ممنوع روکا بھی نہیں جائے گا، ولا مقطوع ایسا بھی نہیں ہے کہ جنت کے اندر اگر ٹہنی سے باغ وہ پھل آپ نے توڑا تو وہ ٹہنی خالی ہوگی، کہیں گے ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس کے اوپر دوبارہ لگیں گے، نہیں، دنیا کے پھل موسم کے اعتبار سے ہوتے ہیں، وہاں پر بے موسم پھل ہوں گے جی، ٹھیک ہے، پھل آپ نے توڑا، گٹھلی آپ نے چھوڑی نیچے، دوبارہ اسی جگہ پہ پھر کیا ہو گیا جی، پھل لگ گیا اور پہلے سے ذائقے میں عمدہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا ننوتوی رحمہ اللہ جی، حجت الاسلام، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہے جی، جنت کیا ہے، تو جنت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی خدائی ہے، یہ چھوٹی سی کیا ہے جی، خدائی ہے۔ جنتی بندہ وہاں پر جو چاہے گا جی، جو چاہے گا نا جی، اللہ رب العزت اس کے ارادے سے اس کو وہ چیز وہاں پر پہنچا دیں گے۔ جس طرح اللہ دنیا میں کیا کرتا ہے جی، کون ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو جنتی بندہ جب جنت کے اندر ہوگا نا، دل کے اندر آرزو پیدا ہوگی، یہ والا کیلا میں کھانے لگا ہوں جی، کیلا کھانے کا دل خود بخود درخت جھکے گا، قریب آئے گا، اٹھنے کی زحمت بھی نہیں کرے گا جی، ہلکی سی بھی کوشش محنت نہیں ہوگی، بس یوں پکڑے گا، ٹوٹے گا، کھا لے گا۔ پرندے اڑ رہے ہوں گے، دل میں خیال آئے گا، چاہت ہوگی کہ کاش روسٹ ہوا سامنے، اللہ کیا کر دے گا جی، حکم ہوگا جی، روسٹ ہوا سامنے آ جائے گا، جیسے ہی ہڈیاں کھا کر گوشت کھا کر ہڈیاں نیچے چھوڑے گا، اڑ جائے گا، پرندہ بن جائے گا۔ یہ کیا ہے جی، چھوٹی خدائی ہوگی۔ متکئین علی فرش، چوتھی صفت جنت کی یہ ہے، متکئین علی فرش، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش، بستروں کے اوپر، بطائنہا، جن کے استر اندر، یہ کیا کوٹ ہے نا، اس کا استر ہے جی، اندر، جس طرح آپ کی رضائی ہوتی ہے، اوپر عام کپڑا ہوتا ہے تو اندر بیچ میں شنیل ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، استر جو اندر کا جو حصہ ہوگا، من استبرقین، ریشم کا ہوگا، وجن الجنتین دان، اور میوے ہوں گے ان دونوں باغات کے قریب قریب، ٹھیک ہے، بالکل قریب آ جائیں گے جی۔ لباس کیا ہوگا، اندر کا جو لباس ہوگا وہ استر کا ہوگا، ریشم کا ہوگا جی، ریشم کا لباس جب اندر کا ہوگا تو خود سوچو جی، باہر کے جو لباس ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوگی، اندرونی لباس اتنا حسین و جمیل ہوگا۔ دنیا میں مرد کے لیے ریشم کیا ہے جی، حرام ہے، مرد استعمال نہیں کر سکتا، عورت کے لیے اجازت ہے، عورت استعمال کر سکتی ہے لیکن مرد نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتٌ، پانچویں صفت ہے، چھٹی صفت ہے، فِيهِنَّ قَاصِرَاتٌ، ان باغات کے اندر، قاصرات، نگاہ نیچی کرنے والی حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے، عورت کی صفت ہے جی، حیادار عورت کی صفت نگاہ کیا ہوتی ہے، نیچی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، ہاں کسی باہر والے کے ساتھ بھی ہو نا جی تو وہاں پر بھی نگاہ نیچی ہوتی ہے، اور اگر خاوند بھی آ جائے نا تو نگاہ کیا ہوتی ہے جی، نیچی ہوتی ہے جی۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا زمانہ ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا جن کی بیویاں ڈرامے فلمیں دیکھتی ہیں نا جی، ان کی بیویاں ان کو یوں کر کے جواب دیتی ہیں، یوں کر کے جواب دیتی ہیں۔ آج تو کراچی کے اندر میرا تھن ہوا جی، ٹھیک ہے، وہ ریس لگی جی، مردوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، عورتوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، بچوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، اور کسی کا لباس کیسا ہے، کسی کا لباس کیسا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ کراچی کے اندر ہوئی ہے جی۔ ایک زمانے کے اندر لاہور میں لگی تھی، علماء دیوبند نے بڑی قربانیاں دی تھی، ہمارے ایک اکابر تھے، انہوں نے اس کے اندر اپنی آنکھ بھی ضائع کروائی تھی، ٹھیک ہے، بڑی سخت جنگ ہوئی تھی، حکومت کا ساتھ ہوئی تھی، بڑی سخت رک گئی تھی، اب پھر کیا ہوگی، کراچی کے اندر آ گئی ہے۔ آپ آج کی خبریں اٹھا کر سن لینا جی، زیادہ تر تعداد ملحد لوگوں کی ہے، ملحد لوگوں کی، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کو کیا کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا جی، عورتیں باہر نکلیں، میرا جسم میری مرضی، او بھائی تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں، یہ ہمارا جسم رب کی مرضی ہے۔ یہ جو 6-5 فٹ کے جو قد ہے نا جی، اس کے اوپر رب کے قانون چلیں گے، کسی اور کے قانون نہیں چلتے۔ نعرہ ایسا مارا ہوا ہے جی، پھر وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، اچھا کمال کی بات سنو جی، جن عورتوں کو نا جی 2 طلاقیں ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ڈراموں سے وہ کیا ہو جاتی ہیں جی، ڈرامے کر کر کے بالکل فارغ ہو جاتی ہیں نا، اللہ معاف فرمائے جی، جب رمضان آ جاتا ہے نا جی، وہ بھی کیا کرتی ہیں جی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیکچر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتاتی ہیں عورتوں کہ بھائی تم نے کیا ہے جی، گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی زندگی برباد کی ہوتی ہے جی، 2 شادیاں کی ہوتی ہیں، 3 کی ہوتی ہیں جی،
ٹھیک ہے، وہ آ کر ہماری عورتوں کو بتاتی ہیں کہ تم نے گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بھائی گھریلو زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے؟ سورت نساء آپ پڑھو جی، سورت طلاق آپ پڑھو، سورت نور آپ پڑھو، مدارس کے اندر جاؤ، تبلیغی جماعت والوں کے پاس بیٹھو، تب آپ کو پتہ چلے جی کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ فیہن قاصرات الطرف، ان باغات کے اندر نگاہ نیچے کرنے والی حوریں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ایسی اور حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے، لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن انسانوں نے، قبلہم ان جنتیوں سے پہلے، ولا جان اور نہ جنات نے، ٹھیک ہے، ایسی حوریں ہیں جن کو نہ انسانوں نے پہلے چھوئے اور نہ جی جنات نے چھوئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ کسی انسان، کسی بشر کے دل کے اندر ان کے بارے میں کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ ان عورتوں کی صفت ہے، حیادار عورتوں کی صفت ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن کا حکم ہے مردوں کو چاہیے نگاہ نیچے کرے۔ ہماری نگاہ نیچے ہوتی ہیں، خود سوچو باہر گلی میں جاتے ہیں تو اپنی لڑکیاں ہوتی ہیں، اپنی محلے دار ہوتی ہیں، اپنی رشتہ دار ہوتی ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نوجوان تو نوجوان ہے، بوڑھوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو حکم ہے تم نگاہ نیچے کرو جی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا کرتی ہیں جی، جب دیکھتی ہیں آنکھیں لڑ گئی ہیں تو پھر کیا ہے، لڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرد بھی کیا کرتے ہیں، ان کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کا اگر واپسی میں پلٹ کرنا آئی تو وہیں سے بات ختم ہو گئی، جو پلٹ کر آ گئی ہے یہاں سے بات پھر تھوڑی آگے چلی جاتی ہے، پھر آگے چلی جاتی ہے، کرتے کرتے وہ کہاں تک جاتی ہے، استغفر اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے۔ جنت کی جو حور ہے نا جی، اس کی بناوٹ کیا ہے؟ جنت کی حور حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے کچھ کو عنبر سے بنایا ہے جی، کچھ کو اللہ نے کستوری سے بنایا جی، کچھ کو اللہ رب العزت نے زعفران سے بنایا ہے، کچھ کو اللہ نے کافور سے بنایا ہے۔ یہ جنت کی حور ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے بنایا ہے۔ مولانا ابو الاعلی مودودی صاحب کی ایک تفسیر ہے جی، تفہیم القرآن اس کا نام ہے، جماعت اسلامی والوں، جنت کی حور کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنت کی حور یہودیوں کی وہ نابالغ بچیاں، عیسائیوں کی نابالغ بچیاں، سکھوں کی نابالغ بچیاں، عیسائیوں کی نابالغ بچیاں، یعنی کہ کافروں کی نابالغ بچیاں جو ہوں گی نا جی، وہ قیامت میں وہ جنت کے اندر کیا ہوں گی جی، حوریں ہوں گی جی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کستوری سے بنی ہوئی ہیں جی، زعفران سے بنی ہوئی ہیں جی، ٹھیک ہے، حدیث کا انکار کیا، پھر انہوں نے کیا کر دیا جی، اس کو ایسے ہی چھاپ دیا، علماء پیچھے لگے، کہنے لگا کہ بھئی مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن آج تک وہ چیز نہیں کٹی ہوئی، ایسی تحریف کی ہوئی ہے، حدیث کا بھی انکار کیا، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کئی جگہ پہ کی بھی توہین کی ہے جی، ٹھیک ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ الیاقوت لال موتی ہیں، ٹھیک ہے، یاقوت ہیں، والمرجان اور مونگے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی، نہیں ہے بدلہ الاحسان توحید کا، الا الاحسان مگر جنت ہے۔ حل جزاء الاحسان، نہیں ہے بدلہ نیکی کا، الا الاحسان مگر اعلیٰ درجے کی مہربانی، یعنی کہ جنت۔ دنیا میں آپ نے جو نیکیاں کی ہیں نا جی، اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا جی، آخرت میں ملے گا۔ اور جو دنیا کا قانون ہے جی، اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ احسان کرے، کوئی نیکی کرے نا جی، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کی بدلے میں کچھ نہ کچھ احسان کر دیا کرو۔ کوئی آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا نا جی، تو بدلے میں آپ کے پاس بھی جو چیز اسی وقت میسر ہو دے دیا کرو جی اس کو بھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی آتا نا تحفہ تحائف لے کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر اس کو بدلے میں دیا کرتے تھے، اور اگر پاس کچھ بھی نہ ہو نا جی تو اس کے لیے کیا کر دیا کرو، دعا کر دیا کرو۔ یہ دعا بھی کیا ہوتی ہے جی، احسان کا بدلہ بن جاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے، یہی مضمون ہے آج کے درس میں۔ اللہ رب العزت ان دو باغوں کے علاوہ دو باغوں کا ذکر فرمائیں گے۔ یہ دو باغ عام مومنین کے لیے، وہ مقربین کے لیے تھے، اور یہ عام مومنین کے لیے 5 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ عام مومنوں کے لیے جو جنت میں رہیں گے، ان کے باغات ہوں گے، ان کی کیا کیا صفتیں ہوں گی، کیا کیا چیزیں وہاں پر ان کو ملیں گی، آج ان کا ذکر ہے۔
وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ جنتان، دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مدھامتان، پہلی صفت یہ ہے گہرے سبز رنگ کے ہوں گی، ٹھیک ہے، سرسبز و شاداب ہوں گے جی، ٹھیک ہے، پیلے پتے نہیں ہوں گے جی، ایسے درخت نہیں ہوں گے کہ بیٹے نہیں ٹوٹ جائے تو باغ برا لگتا ہے ہر وقت، یعنی کہ جس طرح مالیوں نے باغ کو تیار کیا ہوتا ہے تو جنتیوں کے لیے ان کے باغ کی کانٹ چھانٹ کر کے بہترین بنا کر تیار کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، عام مومنین کے باغوں کے اندر بھی دو چشمے ہوں گے، نضاختان، جوش مار رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دو باغوں کے اندر فاکہۃ، پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجوریں ہوں گی، وَرُمَّان، اور انار کے، ٹھیک ہے، کھجور عام طور پر مدینے میں پائی جاتی ہے جی، ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ لوگ کھجوروں کے شوقین تھے تو اس لیے ان کو بتایا گیا کہ بھئی وہاں پر کیا ہوں گے جی، کھجوروں کے باغات ہوں گے، وگرنہ خیبر کے علاقے کے اندر کئی سو کے حساب سے جی کھجوریں ہیں جی۔ ایک صحابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے علاقے سے، تو بہترین کھجوریں لے کر، بڑی لمبی لمبی لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاءاللہ یہ تو بہت بہترین کھجور ہے۔ کہا کہ خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ حضور نے فرمایا، اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسی نہیں ہے، ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا جی تو تحفے میں ہم ان کو ایسی کھجوریں دیتے ہیں جن کے اندر گٹھلی بھی برائے نام کی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، جن کو چبایا جائے تو چب جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو خود دیکھو جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رہائشی ہیں، یہ عرب کے رہنے والے ہیں، مکے کے اندر رہے ہیں، مدینے کے اندر رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری کھجور کی قسموں کا پتہ نہیں، ایسی ایسی کھجوریں ہوں گی جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغات کے اندر خیرات حسان، خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے، حوریں ملیں گی جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور، حوریں ہوں گی، مقصورات، بند کی ہوں گی، فی الخیام، خیموں میں، ٹھیک ہے، اور قیمتی چیز جتنی بھی ہوتی ہے نا جس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اوپر دھول نہ پڑے جی، میلی کو چلی نہ ہو، تو جو حوریں ہیں نا جی ان کو بھی اللہ رب العزت نے پردوں میں، خیموں میں رکھا ہوئی، یہ جنتی مومنین کے لیے کیا ہے جی، بطور تحفے کے اللہ نے رکھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کی ایک صفت یہ بھی ہوگی ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ جن نے ان کو چھوا ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ نے اتنے اہتمام کے ساتھ جنتیوں کی بھی وہی وہاں پر رکھا ہوئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی حور اگر اپنی نگاہ نیچے کر دے یا یہ ہے کہ اپنا تھوک نیچے کر دینا جی سمندر کے اندر ڈالے نا تو سمندر بھی کیا ہو جائے گی، میٹھا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اپنا ایک دوپٹہ نیچے کرے نا جی پوری روئے زمین روشن ہو جائے گی، اور اس کی دوپٹے کی قیمت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مومن کو ملے گی، ٹھیک ہے، ابتداءً دو حوریں ہر مومن کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، پانچویں صفت، متکئین، جنتی لوگ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، عَلَىٰ رَفْرَفٍ، قالینوں کے اوپر، خضر، سبز قالینوں کے اوپر، وعبقری حسان، اور خوبصورت نفیس۔ آج دنیا میں کسی کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے نا جی اس کے لیے سرخ قالین بچھائی جاتی ہے، تو جنتی جنت کے اندر تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، پاؤں کے نیچے کیا ہوگی جی دریاں جو بچھی ہوں گی وہ کیا ہوگی سر سبز و شاداب ہوں گی جی، ٹھیک ہے، ان کا جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، یہ جنتیوں کی مہمان نوازی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والی ہے تیرے رب کی ذات ذی الجلال جو بڑی عظمتوں والی ہے، والاکرام اور احسان کرنے والی ہے۔ سورت کا دعویٰ کیا تھا جی؟ برکتیں دینے والی، مشکلیں دور کرنے والی، حاجتیں پوری کرنے والی، ہر ایک کے دکھوں کو سننے والی اور ان دکھوں کا مداوع کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے ہر کام کے اندر برکتیں دینے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، جو عظمتوں والا ہے، جو شانوں والا ہے، رفتوں والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی نعمتیں سورۃ رحمان کے اندر آپ نے سنی ہے، یہ آپ کے لیے ہیں، اور آپ نے بندگی کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کرنی۔